سبق ملتا وہ یہ ہے کہ احسان کا جو ہے نا، احسان کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی غزوے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر متم بن عدی زندہ ہوتا تو میں اس کو جو ہے نا، اس نے جو مجھ پر احسان کیا تھا، جی کیا احسان کیا تھا متم بن عدی نے، احسان کو یاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر متم بن عدی اب زندہ ہوتا، یہ تو مارا گیا تھا غزوہ بدر میں، تو اگر وہ زندہ ہوتا اور وہ میرے پاس آتا قیدی بن کر تو میں اس کے کہنے پر تمام جتنے بھی قیدیاں، جو یہ 70 قیدیاں قید ہوئے تھے، ان سب کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ اور وہ احسان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف سے واپس آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرداروں کے پاس میسیج بچھایا، دو بڑے بڑے سردار تھے، دونوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم حلیف ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو مگر متم بن عدی جو ہے نا اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہی امان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، پھر طواف کر کے پھر اپنے گھر کو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس احسان کو یاد کر کے تو سبق کیا ملا کہ کوئی اگر ہم پر کچھ بھی ذرا برابر بھی احسان کرے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے زندگی بھر، ٹھیک ہے۔ اس احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے ہوئے اس کے بارے میں فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے دنیا کا اجر تو ملا، سبحان اللہ، بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا لوگوں کو، اتنا مال غنیمت ملا تھا کہ واپسی میں ہر ایک صحابی کے پاس ایٹ لیسٹ 2 اونٹ تھے، سبحان اللہ، اور بہت زیادہ مال بھی تھا، تو یہ جو ہے ملا، دنیا کا اجر بھی ملا، مگر ان کے لیے تو آخرت میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اجر ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان پر رحم کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بدر کے دن اللہ نے جتنے لوگ تھے، جتنے مسلمان تھے، ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا، اور اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تم جو چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ سبحان اللہ، یہ ان کا درجہ تھا، ایک افضل تھے یہ لوگ تمام لوگوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو جنگ بدر میں شامل تھے، کیونکہ ان پر اللہ نے رحمت کی نگاہ ڈالی تھی، سبحان اللہ۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیے، اور ایک واقعہ جو تھا، اور ایک واقعہ اسی سے ریلیٹڈ، اس میں جو حارثہ ایک صحابی تھے وہ شہید ہو گئے تھے بدر میں، جس طرح ہم کو معلوم ہے کہ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں سے 6 جو ہے مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار کے تھے، تو جو یہ صحابہ تھے حارثہ، یہ شہید ہو گئے تھے، تو اب ان کے والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حارثہ کے بارے میں بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اگر یا پھر اس کو جو ہے نا، یا اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں ہو سکتا میں اس کے لیے دعا کروں، میں اس کے لیے دعا کروں، یا پھر وہ جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں ڈال دیا ہے تو پھر میں خوش ہو جاؤں، یا پھر میں اس کے حق میں روؤں، کیا کروں میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے حارثہ کے ماں، جنت کے کئی باغات ہیں، یعنی کئی درجے ہیں، اور حارثہ جنت الفردوس اعلیٰ باغ میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سبحان اللہ، یہ تھا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو بہرحال اس میں بہت سے سبق بھی ملے، بہت سے واقعات بھی پیش آئے کہ، اور ہم کو جو بہترین سبق ہم کو جو ملتا کہ کبھی بھی قربانی کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ 313 صحابی فلیکسیبلٹی دکھائے، بولے یہ نہیں بولے کہ نہیں ہم آئے تھے کاروان کو اٹیک کرنے کے لیے، اب کاروان چلے گا چلے ہم بھی واپس چلتے ہیں، نہیں کیسا ہوگا، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔ یہ لوگ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کیا، ان لوگوں نے بالکل اپنی تیاری دکھائی، بالکل اپنا توکل اللہ پر دکھایا، اور اس سے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا موٹیویشن ملا۔ تو کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی کچھ قربانی کرنا پڑے اس دین کے لیے تو کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، جتنی بڑی قربانی ہوگی درجہ بھی اتنا بڑا ملے گا، جیسے ان کو ملا تھا۔ یہ بدری صحابی بالکل ایک الگ، ایک ان کا نام رکھ دیا گیا اہل بدر یا بدری صحابی، ان کو کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو ان کو پینشن مقرر کر دی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ان کو اتنے درہم، اتنے دینار دیے جاتے تھے ایوری منتھ ایز اے پینشن کی طرح، ایز اے اسٹائپنڈ کی طرح، جو بھی آپ کہہ لیں۔
تو بہرحال ان کے لیے ایک الگ درجہ ہے، انہوں نے بھی ان کی قدر کی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں بھی ان بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کی اور ان کو پیسے دیے. تو سبحان اللہ، یہ ہم کو پتہ چلتا کہ کتنی بڑی ان کی قربانی تھی، کتنا بڑا ان کا جو توکل اللہ پر تھا. تو یہاں تک کا کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی ٹاپک، کل کی کوئی ٹاپک میں کوئی ڈاؤٹ؟ فریقین کے جو مقتولین تھے، مکہ اور مدینہ میں مارکے کی خبر کس طرح سے پہنچی، ہم لوگوں نے دیکھا کہ ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهني في ديني. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے، آج کی ہماری ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی. دیکھیے یہاں پر، دیکھیے ادھر کامیابی ہو رہی ہے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے، ایک نصرت فتح کا تاج پہن کر انٹر ہوئے اور لوگوں پر رعب طاری ہو گیا، لوگوں پر ایک دھاگ بیٹھ گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ غم بھی ہے، فتح بھی ہو رہی، کامیابی ہو رہی، مگر غم برابر ہے. ان مع العسر یسرا. سبحان اللہ. تو اب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جب یہاں مدینہ سے نکلنے والے ہی تھے وہ کاروان کو پر اٹیک کرنے کے لیے، اس وقت سے ہی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں. وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رہیں اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا گیا. تو اب کیا ہوا؟ ادھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھے، وہ بیمار پڑ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر جو عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ آپ وہ نہ چلیں، تو اسی وجہ سے وہ بدر میں شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹاپ کیا، ان کو بولا کہ آپ ہے نا آپ کی بیوی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھے رقیہ، ان کی تیمارداری کریں اور آپ کو برابر اس کا اجر ملے گا، اور سیکنڈ تھنگ حصہ بھی ملے گا، یعنی مال غنیمت میں ڈسٹریبیوشن جو ہوگا اس میں آپ کو بھی ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا. اور اسی طرح اسامہ بن زید، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، زید بن حارثہ تو تھے جنگ میں، مگر اسامہ بن زید کو ان کے لیے روک دیا گیا تھا کہ تاکہ عثمان بن عفان کے ساتھ وہ بھی رہیں، تو یہ بھی نہیں گئے. تو حضرت ان کو بھی روک دیا گیا تھا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے بھی نہیں، آنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مٹی برابر کر چکے تھے. اللہ اکبر. ساتھ ساتھ غم اور خوشی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں انٹر ہوئے جب ان کی بیٹی کی تدفین ہو گئی تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین ہو چکی تھی، مٹی برابر کر چکے تھے، یعنی کمپلیٹلی ان کو تدفین کیا گیا تھا. تو آپ کو یہ سے پتہ چلتا، دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یا پھر کچھ بولنے کا انتظار نہیں کیا گیا، جب ہو گیا وہاں ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے انتقال ہو گیا تو فوری تدفین کا بھی معاملہ ہو گیا. تو ہمارے پاس بھی یہ جو ہے نا باڈی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے ہم کو معلوم ہوتا. دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رستے میں ہی تھے،
بالکل ایک کچھ گھنٹوں کے بعد پہنچ جاتے تھے ہوں گے، مگر نہیں، جو ہے نا وہاں پر کر دیا گیا تھا۔ تو ہم کو ایک سبق یہ ملتا کہ آج جو ہم میت کو رکھ لیتے ہیں، جس کا بھی انتقال ہو گیا، ڈیڈ باڈی کو انتظار کرتے، پتہ نہیں وہ برف میں کچھ کیمیکلز لگا کر رکھتے ہیں، پھر نیکسٹ ڈے تک انتظار کرتے، کوئی وہاں امریکہ سے بیٹا آتا، کوئی دوسرے کنٹریز سے، ویسٹرن کنٹریز سے یا سعودی سے، دبئی سے، کوئی بھی جو بھی آ رہا تب تک انتظار میں رکھتے، اور اس سے جو ہے نا اب میت کو بہت تکلیف ہوتی، فوری تدفین کا معاملہ اللہ کا تھا، امانت اللہ کے پاس پہنچ گئی، اب ہمارے کو جو کرنا ہے، وہ جو فائنل جو ریچولز تھے وہ ہم کو ادا کرنا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے کسی چیز کا وہ نہیں رکھا کہ اللہ موت سب کو دیکھ کر دیتا کہ ان کے بیٹے موجود نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں، ان کے بیوی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، جب اللہ کو جب دینا ہے، اللہ کی طرف سے یہ موت کا حکم آ جاتا ہے، ہم سب کو جانا ہے، تو پھر یہ انتظار کرا کر اور میت کو کیوں ہم تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ یہاں دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ہے نا 4 بیٹیوں میں سے فرسٹ بیٹی کا جو انتقال ہوا وہ رقیہ ہے۔ رقیہ کے انتقال کے ٹائم پر کوئی ویٹ نہیں کیا گیا، تدفین ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جب تک مٹی برابر کر چکے تھے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا، یعنی 2 نور والے۔ ذو النورین کے مطلب کیا ہے؟ 2 نور والے۔ 2 نور کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیاں، جب بیٹیوں کو نور کہا گیا تو اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا بعد میں ام کلثوم کا 9 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹیوں کی وفات ہو گئی تھی۔ تمام بیٹوں کا تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا انتقال، اور بیٹیوں میں سے بھی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی ہو گئی تھی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ تو آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو اتنا چاہتے تھے، اور سبحان اللہ 3 بیٹیوں کے تو زندگی میں ہی وفات ہو گئی تھی، اللہ اکبر۔ تو یہ تھا یہ چیز اس میں جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ کہ عثمان بن عفان کو ذو النورین کہا جاتا، 2 نور والے، نورین جو ہے نا 2 نور والے کو کہا جاتا۔ تو 2 نور والے کس کو کہا جاتا؟ اگر آپ سے ذو النورین کس کا لقب ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیاں 2 نور سے انہوں نے شادی فرمائی، ٹھیک ہے۔ یعنی بدر جب ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا۔ اب نیچرل بات ہے، وہ لوگ تو سب سے بڑے دشمن، وہ آئے تھے بڑے کودتے ہوئے ناچتے ہوئے، اور بدر میں اتنی زبردست ہار شکست کھا کر واپس پلٹے تو ان کے لیے جو ہے نا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ معاملہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنا شروع کر دیا جن کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں، لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ یعنی یہ لوگ داؤ پیچ کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، تو اللہ نے ایسا کیا، اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو ان کی چالیں انہی پر پلٹ جاتی تھی۔ چنانچہ بدر سے واپسی کے صرف 1 ہفتے کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 2.5 یا 3 مہینے بعد، بنو سلیم نے مدینہ پر حملے کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنی شروع کی۔ یہ بنو سلیم ایک قبیلہ تھا، اس نے جمع کرنا شروع کیا لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد ہی، یا پھر 2 یا 3 2.5 یا 3 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس میں رائے ہے، اختلاف ہے اس میں،
تو کہا جاتا ہے، تو ہم یہ اس کو پکڑ کر چلیں 1 ویک سے لے کر اسے 2.5 اور 3 مہینے کے درمیان، تو ہم کو اس سے کچھ ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ امپورٹنس یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی دشمنی تھی کہ ایک قبیلہ جو بنو سلیم کا تھا، ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے ایک گروپ تیار کرنا شروع کر دیا۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ یہ تھی اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کو جیسے ہی پتہ چلا، کتنے الرٹ رہتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، جب بھی کچھ ایسی ویسی دشمنوں کی طرف سے خبر ملتی، فوری اس پر جو ہے نا ریئیکٹ کرتے تھے۔ تو جواب میں مسلمانوں نے انہی پر، بنو سلیم کے قبیلے پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد عمیر بن وہب جہمی اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بالکل ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا، بالکل چھوٹے طور پر بتایا گیا۔ تو ہوا یہ کہ سچے نبی ہے یہ جان گیا تھا، یہ عمیر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں جو ہے ایمان لے کر آئے، مگر جب یہ نکلے تھے مکہ سے، مکے کے رہنے والے تھے، اب وہ دشمنی صفوان بن امیہ اور عمیر، یہ عمیر بن وہب، یہ دونوں جو ہے بہت گہرے دوست تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا پلاننگ کرے کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی جائے، صرف دونوں کے بیچ میں تھا، کسی اور کو نہیں معلوم تھا، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب کے بیچ میں تھا۔ تو اب یہ عمیر جو ہے نا اسی سازش کے تحت یہ مدینہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مدینہ آیا تو مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، آ گیا مسلمانوں کی گرفت میں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم یہ سازش سوچ کر آئے تھے۔ تو عمیر جو ہے نا بالکل سرپرائز رہ گئے کہ آخر کیسے آپ کو پتہ چلا، یہ تو صرف مجھے ہی معلوم تھا اور صفوان بن امیہ کو معلوم تھا، اور صفوان بن امیہ تو مکہ میں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اور کے یہ معلوم ہے، یا پھر کسی اور کی یہ لیک ہو سکتی ہے نیوز اور آپ تک پہنچ سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ضرور اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہے اور آپ سچے نبی ہیں، یہ جان کر وہ مسلمان ہو گئے عمیر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے نا سچے نبی ہونے کا بارے میں یہ سمجھ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جان لیا اور سمجھ گیا اللہ کا خوف جو تھا نا ان کو، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے یہ بات؟ جی، کو ایک پلاننگ کر کے، خود پلاننگ کر آئے کہ کس طرح سے ماریں گے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ عمیر تمہارا یہ سازش تھی، تم یہ پلاننگ کرے، نیچرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے پہنچ گئی تھی خبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو وہ جان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد غزوہ بنو قینقاع، اور یہ بنو قینقاع جو ہے نا ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے میثاق مدینہ کیا تھا، تمام بنو قینقاع سے، بنو نذیر سے اور بنو قریظہ سے، یہ یہودی قبیلے جتنے بھی تھے ان کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا تھا، یہ یاد رکھیے۔ تو اب ان کے ساتھ غزوہ بنو قینقاع ہوا کیا تھا، اس کے بعد یہود کے بنو قینقاع نے کھل کر شر اور عداوت کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بنو قینقاع کے یہودی لوگ، یہ جو دشمن تھے، ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انجیل میں کہ یہ لوگ جو ہے نا سانپ اور سانپ کے بچوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فطرت میں ہے نا فساد کرنا، یہ دشمنی پر ایسے ہی رہتے، اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرنے لگے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو اللہ کا خوف کرو اے یہودی قبیلے کے لوگ، اے بنو قینقاع، یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو مشرکین کے ساتھ بدر میں کیا تھا، کہ اللہ کی پکڑ تم پر بھی نہ آ جائے،
کہ تم اللہ کا خوف کرو اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پورے سائنس، پورے جو ہوگا، علامتیں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کردار ہوگا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، حتیٰ کہ نام بھی موجود تھا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ اور نصیحت کرنے لگے، ان کو سمجھانے لگے کہ اللہ کا خوف کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی اللہ پکڑ لے، مگر یہ لوگ مان رہے نہیں تھے۔ اور یہ بنو قینقاع قبیلے سے عبداللہ بن سلام، ٹھیک ہے، یہ اتنے بڑے اسکالر تھے اور یہ اسی قبیلے کے سے بلونگ کرتے تھے، تو یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے کیا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے تبھی یہ مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن سلام، کیونکہ جانتے تھے یہ لوگ، ان کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یہ جانتے تھے، مگر وجہ کیا تھی کہ ان کو یہ تھا کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، کیوں بنی اسماعیل میں سے آئے، اور اس کے بنا پر چڑھ کر دشمنی کرے تو کرے جبریل علیہ السلام سے کرے، ٹھیک ہے، اس میں جس میں سورۃ البقرہ میں ذکر ہے کہ دشمنی پہ اترے تو جبریل علیہ السلام نے نہیں، یہ غلطی جبریل علیہ السلام نے کی، ٹھیک ہے، ان کی یہ دشمنی ایسی تھی، یہ اتنے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہے، اور فرشتے جو ہے اللہ کی ایک بلنک آف آئی کہہ لے تو اتنا بھی یہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کہاں جبریل علیہ السلام، پھر یہ لوگ جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے، مگر دل میں ان کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، جس کا یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، مگر مان کر نہیں دے رہے تھے، اور کیا کہنے لگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نصیحت کرے تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھی ہوں، یہ لوگ تو ایسے نہیں کر کے پکارتے تھے، یا ابو قاسم بولتے تھے یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا ہونا نہیں چاہیے، یعنی زیادہ تم اپنے آپ کو بڑے نہیں سمجھو، یہ نہیں مانو کہ بدر میں جیت لیے تو یہ وہ لوگ جو تھے، وہ مشرکین جو تھے، وہ بالکل جنگ سے ناشنا لوگ، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگ کیا ہے، تمہارا پالا ہم سے نہیں پڑا، اس طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ٹون میں بات کرنے لگے، اللہ اکبر، اور کیا کہنے لگے، اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہوئی ہوتی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم مرد ہیں، وہ تو لوگ، ان لوگ کو معلوم ہی نہیں تھا، یہ بدر میں جو مشرکین آئے تھے ہزاروں لوگ تو بالکل اناڑی قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ کو معلوم ہی نہیں ہے، وارئرس ٹائپ کے نہیں تھے، بس آ گئے اور ہرا دیے، تو تم مسلمان جو ہے نا اپنے آپ کو بڑے نہ سمجھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بہت بڑا کارنامہ کر کے آئے، نہیں سمجھے، اگر تمہارا پالا ہمار سے پڑھا ہوتا تو تم کو پتہ چلتا کہ ہم مرد ہیں، اس طرح سے یہ کہہ کر بات کرنے لگے اس ٹون میں۔ تو کیا ہوا اس کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا، اللہ اکبر تکبیرہ، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور تحمل تھا، دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ٹون میں بات کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو اے بنو قینقاع، اے قبیلے بنو قینقاع، اللہ کا خوف کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ تمہارے ساتھ آ جائے، تو یہ لوگ اس بری طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، رویہ اتنا غلط تھا ان کا، اتنا بدترین انداز سے بات کر رہے تھے، مگر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیے، اگر کبھی بھی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے خاطر، اپنی ذات کے لیے پرسنلی، کیونکہ پرسنلی اٹیک کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بول رہے تھے کہ کیا اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھو، بہت بڑا تیر مار لیے یہ نہ سمجھو، اس طرح کا ان کا ٹون تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا، اس سے ان کی جرت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، یعنی بنو قینقاع کا جو بازار جو فیمس تھا، جہاں پر زیادہ بزنس تجارت وغیرہ ہوتے تھے، وہاں پر ہنگامہ فساد وغیرہ کر دیا، اور جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا، محاصرہ مطلب سراؤنڈ کر لیا، ان کو اطراف سے گھیر لیا، یعنی بنو قینقاع یہ جو قبیلے تھے مدینہ کے اطراف میں تھے، یہ ایک جگہ پر رہتے تھے پورا قبیلے والے بنو قینقاع کے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، ان کی باتوں پر ریاکٹ نہیں کرے، مگر جب ان لوگوں نے ان کی جرت اور بڑھ گئی اور ہنگامہ فساد وغیرہ کرے بنو قینقاع کے بازار میں، تو اب وہاں پر ہوا یہ کہ ایک یہودی بھی مارا گیا اور ایک مسلمان مارا گیا، ٹھیک ہے، اب ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، عہد وہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، تو آپ کو جو ہے نا کلیئر پکچر، کلیئرٹی رہتی، کیونکہ آج بھی
یہی بنو قینقاع والے، یہ آج بھی یہودی یہی بولتے کہ ہم اندر تھے مدینے کے اندر، جبکہ یہ مدینے کے اندر بھی نہیں تھے، مدینے کے اطراف میں تھے، ہم کو زبردستی نکالے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، ہم کچھ نہیں کرے تھے، مگر جبکہ ان کی اتنی بڑی بڑی خطائیں تھے. یہ لوگ پہلے تو اس طرح سے دھمکی والے انداز سے بات کرنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرے، مگر پھر بھی یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے، ہنگامہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، عہد نامہ ہوا تھا، میثاق مدینہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. اب عہد نامہ ہوا تھا کہ کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے لیے آپ کا ریلیجن، ہمارے لیے ہمارا ریلیجن، ہمارے کوئی آدمی کو آپ نہیں ماریں گے، اگر ماریں گے تو دیت دینی پڑے گی، آپس میں نہیں ہوگی ہمارے بیچ میں. اب یہ تو دیکھیے یہ لوگ کیا کرے، ہنگامہ بھی کرے، یہودی کو بھی، ایک یہودی بھی مرا اور ایک مسلمان بھی مرا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما دیا، کیونکہ جب عہد توڑ دیے اب خلاص. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے جو جہاں پر جس علاقے میں یہ رہتے تھے وہاں پر ان کا محاصرہ فرما لیا. یہ نصف شوال یعنی شوال کے مڈ میں ہوا تھا، 2 ہجری ہفتے کا دن تھا. 15 دن گزر گئے تھے کہ ذیقعد کے چاند رات کی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازرعات شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں بعد اکثر کی وفات ہو گئی. تو بنو قینقاع کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرسٹ آف آل ان کو جب ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو سراؤنڈ کیا گیا، کمپلیٹلی ان کا محاصرہ کیا گیا، گھیر لیا گیا. کہ کب ہوا یہ واقعہ؟ شوال کی مڈ میں سن 2 ہجری میں، یعنی 2 ہجری میں شوال میں. اب آپ دیکھیے رمضان میں بدر ہوا، شوال میں پھر یہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویری نیکسٹ منتھ، بیٹھا نہیں ہے کہاں میں کام. آپ کو یہ پورے سیرت میں یہی ملے گا آپ کو کہ عمل کرتے رہنا ہے. زندگی روا دوا رہنا چاہیے ہمیشہ، چاہے غم آؤ، خوشی آؤ، چاہے پرابلمس آؤ، کچھ بھی ہو، کام چلتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے کتنے دن کا ہوا تھا محاصرہ؟ 15 دن کا. ٹھیک ہے، 15 دن تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہاں کا گھیرا یعنی سراؤنڈ کر تھے. 15 دن کے بعد یہ لوگ جو ہے ہتھیار ڈال دیے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے. اور کب ہوا وہ؟ ذیقعد کی چاند رات، 15 ڈیز مڈ آف شوال میں ہوا تھا، تو ذیقعد کی چاند رات کے دن یہ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دیا کہ جلا وطن، یعنی کمپلیٹ مدینہ میں اب دکھنا نہیں، مدینہ چھوڑ کر تمام بنو قینقاع کو جتنے بھی لوگ بلونگ کرتے ان کو جلا وطن کا حکم دیا گیا. اور وہ جلا وطن ہو کر کہاں پر گئے؟ ازرعات شام کی طرف. اور وہاں پر جا کر بہت سے ان میں سے اکثر لوگ تو وہیں پر وفات پا گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ سویق. سویق اس کو کہا جاتا ہے. ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کر لیتے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا، اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا. یعنی ہر عیش و آرام اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یہ ابو سفیان. چنانچہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے، اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کر لیا، یعنی کہ بھاگ گیا. اب کیا ہوا؟ بنو قینقاع کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ ان کو جلا وطن کر دیا گیا، یعنی مدینہ چھوڑ کر اب چلے جائیں، ان کو کہہ دیا گیا، اور وہ لوگ چلے گئے. پھر ان لوگوں میں سے جو ہے نا اکثر لوگ وہاں مر گئے، جہاں پر بھی جو یہ لوگ شام کی طرف جو ازرعات شام کی طرف گئے تھے نا، تو وہاں پر بہت سے لوگ، کثرت سے ان کے لوگ وہیں پر وفات پا گئے، اور کچھ لوگ بچے تھے وہ وہیں پر رہ رہے تھے. اس کے بعد ہوا یہ کہ غزوہ سویق ہوا. یہ کہ ادھر ابو سفیان معلوم ہے آپ کو کہ مکے کے لوگ خاموش نہیں بیٹھ رہے تھے، ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی اس بات کی کہ جو بدر میں ان کا ایک لاس ہوا تھا، وہ لوگ ہارے تھے، شکست ملی تھی. تو سبحان اللہ، اب یہ ابو سفیان جو ہے نا ایک نظر مان کر تھا کہ میں کوئی عیش و آرام کا کوئی کام نہیں کروں گا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کر لوں. تو اسی سلسلے میں اس نے 200 لوگوں کے ساتھ، 200 سواروں کے ساتھ یہاں عرید نامی یعنی بالکل مدینے کے قریب تک، مدینے کے اطراف میں آیا، آ کر وہاں پر کھجور کے جھاڑیں بھی جلائے اور کاٹ بھی دیا، اور پھر 2 آدمیوں کو قتل کر پھر بھاگ گیا. یہ یعنی مدینہ میں پورا انٹر نہیں ہوا، بلکہ اطراف میں جا کر
پوروں کو ایسا معاملہ یعنی فتنہ فساد کر کے بھاگ گیا وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے، البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے۔ مسلمانوں نے خرخرۃ القدر، ٹھیک ہے، خرخرۃ القدر تک ان کا تعاقب کیا اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آ گئے۔ اسی لیے اس مہم کو یعنی اس ایکسپیڈیشن کو اس غزوے کو غزوہ سویق اور غزوہ خرخرۃ القدرہ پڑ گیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ کیا وجہ سے اس غزوے کو سویق کہا جاتا؟ کیونکہ عربی زبان میں سویق کے معنی ستو ہوتے ہیں، اور ستو کیا ہے؟ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ راستے میں لوگ جب اتنا بڑا ٹریول کرتے تھے تو یہ 7 قسم کے اناج کو پیس کر بنا کر ایک بریڈ کی ٹائپ، ٹھیک ہے، ایک بریڈ ٹوسٹ ہم جیسا ہم کیری کرتے ہیں نا سفر میں، ایک ہارڈ بنا کر اسی کو کھاتے ہیں جس کو ہم ٹوسٹ کہتے ہیں نا، اس کو اسی طرح کا وہ ہوتا کچھ سامان، بالکل یہ بہت ہیلدی رہتا، اور پھر اس کو جو ہے نا پیس کر رکھ لیتے تھے، پھر وہ پانی میں بھگا کر اس طرح کھا لیتے تھے وہ سفر میں جو بھی سفر پر جاتے تھے۔ تو ستو وغیرہ ان کے پاس تھا، اور ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، اسی لیے اس غزوے کا نام سویق پڑ گیا۔ کون سا غزوہ؟ جو ابو سفیان لے کر آیا تھا 200 سواروں کے ساتھ، مدینے کے بارڈرز پر آ کر اٹیک کر کر کھجور کے درخت کو کاٹا اور وہاں پر ہنگامہ کر کر 2 لوگوں کو قتل کر کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تعاقب کرنے کے لیے، یعنی اس کا پیچھا کرنے کے لیے، مگر وہ سب بچ کر نکلے، اور راستے میں جو ہے نا جب پیچھا کیا جا رہا تو معلوم ہوا تو یہ لوگ اپنا سامان ہلکا یعنی تیز دوڑانے کے لیے، جب زیادہ بوجھ رہا تو جانور زیادہ رفتار سے نہیں دوڑتا، تو یہ لوگ ہلکا کرنے کے لیے کیا کرے، اپنے پورے جتنے بھی ستو وغیرہ توشے وغیرہ جو سامان تھا ان سب کو پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ دیکھیں گے کہ کعب بن اشرف کا قتل، ٹھیک ہے۔ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہ بڑا شاعر، یہودی شاعر تھا، بڑا مالدار بھی تھا، ویلدی بھی تھا اور شاعر تھا۔ تو اب یہ شخص بڑا مالدار اور شاعر یہودی تھا، اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، یعنی بہت زیادہ دشمنی تھی۔ اتنا بڑا دشمن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اور صحابیات کے بارے میں یہ اشعار لکھتا تھا۔ تو کیا کرتا تھا؟ یہ دشمنی تھی اس کو، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حجو کرتا، حجو کہتے ہیں توہین کو، انسلٹ، ٹھیک ہے، انسلٹ کرتا، اور ان کی عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا، یعنی ایسے اشعار جس میں عورتوں کی حسن اور خوبصورتی اور ان سے محبت کے دعوے کیے جاتے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی حرکتیں کرتا تھا، بہت مالدار تھا، شاعر تھا، یہودی تھا۔ اب یہ کیا کرتا تھا؟ شاعری میں شاعر تھا، شاعری انداز میں جو ہے نا پہلے تو مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسلٹنگ والے اشعار کہتا تھا یہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کرتا تھا یہ؟ غزلیہ اشعار، غزلیہ اشعار کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں عورتوں کے حسن کی تعریف ہو، ان کے زلفوں کی تعریف، یعنی جیسی بھی ان کی خوبصورتی، ان کے حسن کی، ان کی جو خوبصورتی ہوتی اس کی تعریف کرتے، اور اس میں بھی محبت کے بھی دعوے کرتا تھا یہ۔ تو کتنی بڑی وہ بات ہے، اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جبکہ ان کے دشمنوں کی مداح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا رہتا تھا، اور شاعری میں کیا کرتا تھا؟ جو دشمن ہوتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن رہتے تھے ان کی تعریف کرتا تھا، مداح یعنی پریز کرتا تھا، اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا، دشمنوں کو بولتا تھا کہ جنگ کرو، اکساتا تھا، ٹیمپٹ کرتا تھا، لوگوں کو اشکالتا تھا جنگ کرنے کے پر، حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا، اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار بھی کہے۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو، یعنی گیا یہ اور دشمنی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، یہ مکہ بھی گیا، جا کر ان لوگوں کو بولا، مشرکین کو بولا کہ آؤ آ کر جنگ کرو مسلمانوں سے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اکسایا ان کو، بولا کہ نہیں ایسا کیسا خاموش بیٹھتے، تم لوگ تو زیادہ ہدایت یافتہ ہو، تمہارے پاس اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس زیادہ ہدایت ہے، وہ کہاں سے ہدایت پر ہے؟ اس طرح سے یہ باتیں کرنے لگا اور شاعری بھی کی، بڑا شاعر تھا۔
آف کورس شاعری اس دور میں تو لفاظی کا دور تھا، شاعری کا دور تھا، اور اسی دور میں قرآن سبحان اللہ اللہ نے عطا فرمایا. تو بہرحال یہ ایسا کیا جا کر ان لوگوں کو اور مسلمانوں کی دشمنی میں، اور یہ کہنے لگا کہ ان سے وہ لوگ کیا ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ کہاں سے گائیڈڈ ہیں، تم لوگ تو اور زیادہ اچھے لوگ ہو. اس طرح سے یہ باتیں کرنے لگا. اور اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزری تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی. کیا گزرا تھا بنو قینقاع پر؟ جی کیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے گا؟ جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو عبیس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی خدمات پیش کی. ٹھیک ہے، اب یہ پورے انصاری صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوتی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. ایک تو یہ انسلٹنگ شاعری کرتا تھا، پورے بازار میں پورے راستوں میں کر لیتے پھرتا تھا، مسلمانوں کی توہین کرتے بیٹھتا تھا، پھر جا کے دشمنوں کو اکساتا تھا، پھر اس سے بڑھ کر مسلمان عورتوں کے بارے میں غزلیات اشعار لکھتا تھا اور یہ کہتے بیٹھتا تھا. تو بہت زیادہ مشکل کریٹ کر دیا تھا یہ. ٹھیک ہے، مکہ بھی جا کر دشمنوں کو بھی اکساتا تھا، وہاں پر مدینہ میں رہا تو مدینہ میں بھی جتنے بھی دشمن ہیں ان سب کو اکساتا تھا اور بولتا تھا کہ لڑو جا کر. یہ کعب بن اشرف تھا. تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میٹنگ کر کے جو ہے نا مسلمانوں سے پوچھے کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے گیا. تو جواب میں محمد بن مسلمہ، ٹھیک ہے، اور عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو ابز بن جبر. ٹھیک ہے، اب یہ ناموں سے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جو نام یاد رکھنا ہے وہ محمد بن مسلمہ. ٹھیک ہے، محمد بن مسلمہ ان کے گروپ، یہ 5 لوگوں کے لیڈر قرار ہوئے. ٹھیک ہے، یہ لوگ ٹھہرے. محمد بن مسلمہ کا نام یاد رکھنا. ٹھیک ہے، محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے، یعنی کہ وہ لیڈر بنے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھے کہ کون ہے جو میرے کو یہ کعب بن اشرف سے بچائے گا، اس کی تکلیفوں سے مجھے بچائے گا، اور کون یہ کعب بن اشرف سے نپٹے گا، تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ اور 4 ساتھی کھڑے ہوئے. محمد بن مسلمہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کچھ بولے کہ میں جو بھی ہے میں کچھ کروں گا. ٹھیک ہے، تو اجازت طلب کرے. اس کے بعد وہ کعب کے پاس گئے اور کہا اس شخص نے، یعنی اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بات کرتے ہوئے کعب سے بات کرے. دیکھیے کس طرح سے ٹرک یوز کرے، غور کریے اور کنسنٹریشن سے سنیے کس طرح سے محمد بن مسلمہ کرے. محمد بن مسلمہ پہلے گئے کعب کے پاس اور بولے کہ اس شخص نے، یعنی اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے. ایک چال چلی انہوں نے. ٹھیک ہے، ایک چال چل رہے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مانتے محبت اور عزت تو ویسی ہی ہے، بس ایک چال چل رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیا، ہمیشہ صدقہ مانگتے رہتے ہیں، ہم کو صدقہ دینے کے پاس ہماری گنجائش نہیں ہے، ہم کو دینا ہے ابھی. تو اس پر کیا ہوا، کعب کی باچھیں کھل گئی، یعنی کعب خوش ہو گیا کہ دشمن ہے، دشمن کے بارے میں اب کوئی ہے نا آ کر آپ کو بولے کہ وہ تو ویسا ہی ہے، میرے کو ان کی وجہ سے بہت ڈیفیکلٹی ہوئی، تو آف کورس ڈیفینیٹلی وہ خوش ہوتا. تو کعب بھی خوش ہو گیا اور بولا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو گے نا تو اور زیادہ اکتا جاؤ گے. اب یہ انصار کے لوگ ہیں، یعنی انصاری لوگ کس کو کہا جاتا ہے، جو مدینے میں رہنے والے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ پہچانتے تھے مدینے والوں کو. تو محمد بن مسلمہ بھی وہیں پر رہتے تھے، بات چیت وغیرہ تو سب چلتی تھی. تو کعب بن اشرف کے پاس گئے اور جا کے ایک چال چلتے ہوئے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو بہت تکلیف ہو رہی، وہ صدقہ مانگ رہے اور ہم نہیں دے سکتے. تو وہ فوری خوش ہو گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور زیادہ بہت تم لوگ اور زیادہ فیس کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، معاذ اللہ. اس طرح سے اس نے بات کی. پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ چال چلنے کے لیے بولے کہ اب ہم وہ مانگے نہ صدقہ ہم کو دینا پڑے گا، آپ ہم کو کیوں نہ گیہوں اور یا کھجور کچھ بھی جو بھی آپ اناج ہے ہم کو دے دیں، کیونکہ مالدار تھا، یہ ویلدی تھا بہت. تو ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اور بدلے میں ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ہتھیار ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم ہتھیار رکھا دیں گے.
تو اب کیا ہوا اس کے بعد ابو نائلہ آئے اور انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کہی، یعنی انہوں بھی آ کر ویسی کرے کہ ہم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچ رہی، مسلمانوں سے ہم نہیں دیکھ سک رہے، بار بار پوچھ رہے ہیں، تو آپ ہم پر تھوڑا وہ کریں، آپ ہم کو اسی طرح سے ہم کو تھوڑا دے دیں، ہم تاکہ ان کو دے سکیں، اور رہن میں آپ ہمارے ہتھیار رکھیں۔ اسی طرح کی سملر بات انہوں نے بھی کی، کون؟ ابو نائلہ نے بھی کی، اور یہ بھی کہ میرے کچھ اور رفقا بھی ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، یعنی یہ پورے ایک گروپ بنا کر، پلان بنا کر یہ 500 لوگ آئے، پہلے محمد بن مسلمہ آئے، آ کر اپنی بات بول کر اس کو پورا اپنے اس میں لے لیے، اپنے شکنجے میں، واقعے میں وہ سوچنے لگ گیا، سمجھ گیا کہ یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمنی ہو گئے اب، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسرے صحابی بھی آئے، ابو نائلہ، پھر اس کے بعد جو ریمیننگ 3 تھے وہ بھی آئے، اور ان لوگوں نے بھی وہی کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں، یعنی ان کو بھی آپ کچھ دے دیں اور ان پر بھی احسان کریں۔ یہ کعب کو بول رہے ہیں، یہ کعب بن اشرف کو، یہ جو بڑا مالدار اور یہودی دشمن تھا، تو اس کے سامنے یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ میں انہیں ابھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ کعب نے یہ بات منظور کر لی، کعب خوش ہو گیا اور ایگریڈ ہو گیا۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے، کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھا، بڑا قلعہ تھا اس کا، بہت بڑا کیسل تھا، اس کے اندر تھا، اور ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے، یعنی اس کی بیوی نے روکا، ابھی نئی شادی ہو کر تھی اس کی، تو اس کی بیوی نے اس کو روکا کہ ابھی نہیں جائیے، میں پتہ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھے تو بھی نہیں چونکا، کیونکہ بات تو یہی طے ہوئی تھی کہ ہم ہتھیار لائیں گے، ہتھیار تھے پورے تمام 5 لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، ٹھیک ہے، تلوار وغیرہ جو بھی ہے، ویپنس وغیرہ جو لے کر آئے تھے، نیزہ وغیرہ جو بھی ہے، تلوار ہے، جو بھی لے کر آنا تھا وہ لے کر آئے تھے، تو کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ جب دیکھا تو وہ چونکا بھی نہیں، کیونکہ اسی پر تو بات طے ہوئی تھی، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نائلہ نے اس کے عطر کی طرف تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کبر اور نخوت کے ساتھ، یعنی حماقت کے ساتھ اجازت دے دی۔ تو سبحان اللہ، ہوا یہ کہ اب یہ لوگ 5 لوگ، ٹھیک ہے، محمد بن مسلمہ کے لیڈرشپ میں یہ 5 لوگ ہتھیار اٹھا کر، ہتھیار جس پر بات طے ہوئی تھی وہ لے کر پکارے، اس کو کعب بن اشرف کہہ کر پکارے، تو عراق میں آئے، اور کعب بن اشرف جب ان لوگوں کو دیکھا تو بالکل چونکا بھی نہیں، وہ نیچے اترا، اپنے جو قلعہ تھا اس سے نیچے اترا، اور سب مل کر 500 لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکلے، ٹھیک ہے۔ اور راستے میں کیا ہوا، ابو نائلہ نے، دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ کیے، ابو نائلہ نے اس کی عطر کی تعریف کی، اوہ زبردست عطر، تو بہت اچھا ہے، بہت زبردست اس کی اسمیل ہے، اس طرح سے وہ تعریف کرنے لگے، اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہیے، یعنی کہ سر میں سے بھی بہت اچھی اسمیل آ رہی ہوگی، کیا ہم سونگھ سکتے ہیں، اس طرح سے اجازت مانگے۔ اس نے کبر اور نخوت، یعنی حماقت میں آ کر انہیں، ہاں میں تو ہوتا نا، یہ تھا بھی بڑا یہودی تھا، دشمن تھا سب کا، اب یہ بہت وہ کبر میں آ کر بہت خوش ہوا کہ میرا عطر کی یہ لوگ کو اتنا پسند آ رہا، تو اس نے کیا اجازت دے دی۔ ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ دیکھیے کس طرح سے یہ لوگ ٹرک کر رہے ہیں، ابو نائلہ کیا کرے، اس کے بالوں کے اندر ہاتھ ڈال کر، ٹھیک ہے، پیچھے سے بال کے اندر ہاتھ ڈال کے، واہ کیا اچھی اسمیل آ رہی ہے آپ کے پاس سے، بہت اچھی ہے، تو دوسرے ساتھیاں جو 4 لوگ تھے ان لوگوں کو بھی کہا، دیکھو دیکھو آپ لوگ بھی سونگھو، کتنی اچھی اسمیل والا عطر یہ پرفیوم لگا کر ہے، تو وہ ساتھیوں کو بھی سنگھایا، پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کہا، یعنی فرسٹ ٹائم ایسے ہی کر کے اس کو، تاکہ پورا کانفیڈنس میں لے رہے ہیں اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس کو تھوڑا بھی بھنک نہ پڑے کہ یہ مارنے آیا اور یہ الرٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر دوبارہ بھی ایسا کرے، ارے بہت اچھی اسمیل ہے، کیا ہم اور ایک بار ہم آپ کی یہ اسمیل سونگھ سکتے ہیں، دوبارہ ایسے ہی کیا، پھر
12 12 یعنی تھرڈ ٹائم اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا تو کہا لے لو اللہ کے دشمن کو. اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکیں. یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے زیر ناف پر لگائی اور چل بیٹھے. کدال آر پار ہو گئی. اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ اطراف ہلچل مچ گئی اور پھر وہیں ڈھیر ہو گیا. چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمان کو پریشان کر رکھا تھا اور ایک مدت کے لیے یہودی سہم بھی اپنے دلوں میں دبک گئے. تو اب کیا ہوا؟ وہ ٹہل رہے تھے، ادھر کی تعریف کر رہے تھے. فرسٹ ٹائم جھکائے، پہلے ابو نائلہ سنگے اور بولے کہ چاروں کو اپنے دوستوں کو بھی بولے دیکھو کیا زبردست اسمیل لگا کر ہے. پھر سیکنڈ ٹائم بھی بولے پھر اور ایک بار سنگو. پھر تھرڈ ٹائم بھی اسی طرح اس کا سر جھکا کر وہ کر رہے تھے. تھرڈ ٹائم اچھی طرح اس کو قابو میں پکڑ کر اب سب جو ہے نا چاروں آواز لگا کے لے لو اللہ کے دشمن کو. ٹھیک ہے، اب سب اپنی اپنی تلواروں سے مارنے لگے مگر وہ ہر ٹائم جو ہے نا وار سے جو اٹیک ہو رہا تھا اس سے بچ رہا تھا. یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ کے پاس جو کدال تھی وہ ڈائریکٹ چلا دی اس کے پیٹ میں مارے جس کی وجہ سے وہ کمپلیٹلی مر گیا. مگر زور سے چیخا اور جو ہے نا بہرحال ہوا یہ کہ جب تک وہ چیخا جس سے جو ہے نا قلعے کے لائٹس آن ہو گئے مگر جب تک کہ لوگ وہاں پر آتے بھاگ کر یہ بھی مر گیا اور مسلمان جو ہے نا واپس صحیح سلامت واپس چلے گئے. پتہ ہی نہیں چلا کون مارے کیونکہ یہ اتنی زیادہ تکلیفیں مچا رہا تھا، یہ اب باز نہیں آ رہا تھا. تو بہرحال اس کے ساتھ اس طرح سے معاملہ ہوا اور جب اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا پتہ نہیں چلا کون مارے. اب جب پتہ ہی نہیں چلا تو کس کو پکڑیں گے؟ تو اب پھر دوسرے یہودی جو ہے نا جو دشمنی پہ اتر آئے تھے وہ لوگ بھی اپنی جو ہے نا بلوں میں گھس گئے. کتنا بہترین ہوا یہ، کتنی زبردست ان کی چال تھی، ٹرک تھی وہ پانچوں کی کہ کس طرح سے آئے، ایک اچھا زبردست آئیڈیا پلان لے کر آئے اور زبردست اس طرح ایگزیکیوٹ کرے اور اس کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کس طرح اس کو کانفیڈنس میں لیے. دیکھیے تو بعض وقت ہے نا ایسے لوگ جو زبردستی ہنگامہ برپا کرتے جب ہم کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کرنے دیتے تو ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوتا. تو یہ تھا کعب بن اشرف. بہرحال یہیں تک آج کا ہم لیسن رکھتے ہیں. تو آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کسی کو کچھ ڈاؤٹ، کوئی کویشچن، کوئی کمنٹ یا کوئی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی تو پلیز شیئر کریے گا. قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم جو یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہم سبق سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں ہم امپلیمنٹ کریں سیرت سے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. اور اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.